अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 सितंबर की कॉल लेकर। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को पाकिस्तान इंडिया के मैच की मुबारकबाद देना चाहूँगा, जो कल कंसिस्टेंसी रिजवान और नवाज़ ने दिखाई है, और इनफैक्ट तो पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। इट वाज अ वेरी, मतलब क्या कहना चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट मैं कहूँगा इसको ख़ास तौर पे, कि इतना बड़ा स्कोर था, ऐसा लगता था कि शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे, मगर बावजूद इतने बड़े स्कोर के शुरू से आखिर तक बड़े फोकस नज़र आए प्लेयर, जिसकी बहुत खुशी है मुझे। और ये यंग टीम और स्पेशली रिजवान और नवाज़ की जो परफॉर्मेंस थी वो लायक तहसीन है। तो सबसे पहले तो मैं उनको पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा पाकिस्तान इंडिया के मैच की। उसके बाद जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कल 6 सितंबर होगा, जिसकी हम कॉल देने जा रहे हैं। और 6 सितंबर के बारे में इतना कहना काफ़ी है कि राह हक़ के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत और अक़ीदत के लिए ये दिन काफ़ी अहम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को बुरी नज़रों से महफूज रखे। अच्छा जनाब, अब बात कर लेते हैं आज के सेशन पे। देखिए, मैं आपसे पूछूंगा क्या आप सरप्राइज़ हुए आज? कोई ऐसा आपको लगा कि कोई अनोखी बात हुई है? मेरा नहीं ख्याल। अगर आप देखें, कल की कॉल आपने सुनी होगी, कंफर्टेबली इंडेक्स नीचे गिर रहा है। मैंने लेवल बाय लेवल आपको दिखाने की कोशिश की है कि पहले 42,221 बाउंस करने की कोशिश करता है, उसमें 1-1.5 घंटा गुजरता है, उसके बाद फिर 42,122, क्योंकि यही दो मेजर लेवल थे जिनसे कुछ उम्मीद की जा सकती थी। याद है ना आपको? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब ये लेवल टूटे हैं तो फिर कुछ बचता नहीं था। फिर हमारे पास वही था 41,700 का एरिया जिसकी तरफ मार्केट जा रही है। और हमने देखा फिर मार्केट ने 41,859 का लो बना दिया, क्योंकि हर टूटते हुए लेवल के साथ बियर्स की पावर में हमने इजाफा होते हुए देखा। मिड डे कॉल में मैंने आपको ये बात कही थी कि हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रेशर ना मिले अगर वॉल्यूम ऐसे ही रहे, तो इसीलिए हमें प्रेशर नहीं मिल रहा था। फिर बाद में दोबारा मैंने, मेरे ख्याल में 2:45 बजे आपको अपडेट किया था, और उसमें भी मेरा मौक़िफ़ ये था क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही लो थे उस वक्त। शायद 2:30 या 2:45 बजे 4-4.5 करोड़ की शायद वॉल्यूम थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, KC 100 की। ये जो 6 करोड़ 38 लाख नज़र आ रहे हैं, ये पैनिक सेलिंग है। ये आखिर में 2-2.5 करोड़ मार्केट में वॉल्यूम आया, वरना वॉल्यूम का पैटर्न तो बहुत ही ख़राब था। और चूँकि वो वॉल्यूम आया तो थोड़ी सेलिंग भी हो गई, और हमें 41,859 का लो देखने को मिल गया। बहरहाल 450 पॉइंट के नुकसान के साथ मार्केट बंद हुई, और वॉल्यूम्स पर देते हम बात कर चुके हैं। प्रिसाइज लेवल टेबल आपके सामने मौजूद है जो अपडेटेड है। इसको अच्छी तरह देखिए। येलो लेवल इसमें स्ट्रॉन्गर लेवल की निशानदेही करते हैं। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, आज की क्लोजिंग और आज पूरे दिन बियर्स की उछल कूद जो है वो मज़ीद प्रेशर पे पॉइंट करती है। मतलब इसमें कोई मुझे शक नहीं है कि जो क्लोजिंग है और आज का पूरा सेशन इस बात पे पॉइंट करता है कि मार्केट में प्रेशर रहेगा। हमारा एक टारगेट है 41,710-675 का। अब ये टारगेट जो है कल के लिए इमीडिएट टारगेट बन गया है, जो शायद मार्केट इसके पास ही खुले, आई डोंट नो, इससे नीचे खुले तो बड़ी अफसोस की बात है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके पास तो खुलती हुई मुझे नज़र आती है, और अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो फिर यकीनी तौर पे मार्केट अपने प्रेशर में इजाफा करेगी और शायद फ्रेश वॉल्यूम्स को भी अट्रैक्ट कर ले। तो जो आज हमने एंड में देखा है वॉल्यूम, वो मुझे डर है कि कहीं कल वो आगाज़ में नज़र ना आ जाए। और इस हवाले से मैं एंड में आपको मज़ीद रीज़न बताऊंगा उसकी क्या वजह हो सकती है। एनीवेज, तो ये वॉल्यूम जो है आ सकता है, और हमारे पास सपोर्ट्स अच्छी हैं। अगर आप देखें
تو 41,407 سے لے کے 41,042 تک مسلسل ہر سپورٹ کو میں نے یلو کلر دیا ہے، یعنی کہ تمام سپورٹس بڑی اچھی ہیں. مگر اگر بیئرس کا مومنٹم زیادہ ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کچھ کیا نہیں جا سکتا. اور اگر آپ کو ہماری ویکنڈ پہ جو ہم نے ڈسکشن آپ سے کی، جس میں ہم نے بتایا کہ اس ویک کی پاسبلٹی جو مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ منڈے کی کال میں میں کوشش کرتا ہوں کہ پورے ویک کو بارے میں بات کی جائے، تو وہ میں نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انڈیکس 41,282 سے لے کر 42 تک کے ایریے تک کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. مطلب اس ویک میں زیادہ سے زیادہ مارکیٹ یہاں تک جا سکتی ہے. مگر بدقسمتی سے مجھے دوسرے ہی سیشن میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کل والیوم رہے تو شاید دوسرے ہی سیشن میں یہ ویک کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا. اچھا، اس ایریا میں 41,282 سے 41,042 تک کے ایریا میں یہ اہلیت بھی ہے کہ وہ مارکیٹ کو سپورٹ دے. اب پرووائڈڈ کہ آپ کے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں. اب اگر مارکیٹ پریشر میں ہو تو چھوٹی سی نیگیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے اس لیول کی اہمیت کو ایسا لگے گا کہ توڑ دے گی اور اس کی اہمیت ہی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تو بہرحال ٹیکنیکلی 41,282 سے لے کر 41,042 تک کا جو ایریا ہے اس کے اندر یہ اہلیت ہے کہ مارکیٹ کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. اور جس طرح میں نے آج سیکنڈ مڈ ڈے کے بعد جو دوبارہ میں نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی مارکیٹ میں، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ میں تو شارٹ ٹرم کو انکریج ہی نہیں کر رہا مارکیٹ میں. تو اسی لیے میں کل کے لیے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں شارٹ ٹرم کو تو انکریج ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہاں کسی نے ٹارگٹ ایکیومولیشن کرنی تو ٹھیک ہے، اسپلٹ بائنگ کے ذریعے مال جمع کرے سلیکٹیو اسٹاکس میں، دیٹس آل. کرے وہ ایکیومولیشن، کیونکہ جو وہ ایکیومولیشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا پیشنس کچھ اور ہوتا ہے. وہ مارکیٹ سینٹیمنٹ کو دیکھ کے اپنے سودے لگاتے ہیں. آج لگانا ہے، نہیں لگانا تو ٹھیک ہے کل لگائیں گے. ان میں صبر بڑا ہوتا ہے. وہ شارٹ ٹرم ٹریڈر کی طرح کیا کہتے ہیں ان کو، جلد باز نہیں ہوتے. وہ بڑے پیشنس ہوتا ہے ان میں نا. اچھا، ابھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ اس وقت شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کو انکریج کر رہی ہے. ارے جناب، آپ لوگوں کو کل 2 شارٹ کی کالیں بھی دی تھی میں نے. مطلب ایک تو ہماری جو ڈیلی کال ہوتی ہے اس میں عام طور پہ شارٹ کی اتنی کالیں ہوتی نہیں ہیں، مگر کل میں نے آپ کو 2 شارٹ کی کالیں دی تھیں. ایک تھا TRG، الحمدللہ 87 کا لو بنا دیا، اور دوسرا تھا نیٹ سول. اس نے کیا کیا ہے چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. نیٹ سول نے بھی 97.82 کا لو بنا دیا. تو ماشاءاللہ دونوں شارٹ کالیں اچھی ہو گئیں. تو آئی ہوپ کہ جن لوگوں نے اس پہ بلیو کیا ہوگا اس نے آج انجوائے بھی کیا ہوگا. تو یہ شارٹ ٹرم کال ہو سکتی تھی. تو وہ تو کل کے لیے بھی میرا یہی ماننا ہے کہ اگر مارکیٹ سپورٹ کرتی ہے تو شارٹ یا شارٹ اینڈ اسٹرینتھ کو کرتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو تھوڑا تھوڑا جمع کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں کل زیادہ گراوٹ کی پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی جو ڈیولپمنٹ چل رہی ہے، جو وہ الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے، اس لیے میں کوئی غلط بات نہیں کرنا چاہتا. اصل میں کل جو فیصل آباد کے جلسے میں خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی مایوس کن ہے. مجھے کل سے بڑا غصہ آ رہا ہے کہ انسان جو ہے اپنے طرز تخاطب سے پہچانا جاتا ہے. تو ہم جس رول میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم ایز اے باپ ہوتے ہیں، یا ہم جس رول میں بھی زندگی گزارتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں یا ٹیچر ہوتے ہیں یا ایون اسپورٹس کے انسٹرکٹر ہوتے ہیں، جم انسٹرکٹر ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، ہم جس رول میں بھی جو بھی رول ہمیں دیا جاتا ہے اس رول کی کچھ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بدنصیبی سے خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. اور کل جو انہوں نے فیصل آباد میں بیان دیا ہے اس نے، اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میں نے ابھی آگے دیکھا خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، تو مجھے کسی حد تک شک ہے جو آخر کی سیلنگ ہوئی ہے یہ خواجہ آصف کی پریس کانفرنس کے ساتھ ہوئی ہے.
میرا یہ ڈاؤٹ ہے, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. تو ابھی چونکہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو شام تک آپ دیکھیں گے سارے تجزیہ کار جو ہیں وہ زبردست قسم کے ویلاگ بنا کے مارکیٹ میں فلوٹ کریں گے, اور وہ سارے ویلاگ یہ ہوں گے اڈیالہ جیل کی صفائی شروع ہو گئی, فلانا یہ شروع ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں کل ہمیں کریں گی پریشان, اور یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں کل آغاز کے ساتھ ہی ہم گراوٹ دیکھیں. ویسے تو میں 41,710 کے پاس اوپننگ دیکھ رہا ہوں, مگر اگر واقعی جیسا میں سوچ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں, اگر ایسا ہو گیا تو میں بدقسمتی کہوں گا کہ پھر مارکیٹ میں زیادہ پریشر بھی ہو سکتا ہے. تو جناب یہ تھی اب تک کی صورتحال, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے کہ ہم کس طرح آپ کو سمجھا رہے ہیں, ہمارا طریقہ کار سمجھانے کا ٹھیک ہے یا نہیں, جو ہم آپ کو پریسائز باتیں بتاتے ہیں مارکیٹ کے حوالے سے کیا وہ درست ہوتی ہیں یا نہیں. اس طرح کی تمام چیزوں سے اگر ہمیں اپڈیٹ کریں گے تو ہماری ٹیم کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید بہتری لانے کی بھی کوشش کریں گے. اور آخر میں یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے, جو بھی ہمارے سروسز کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ 0345619043 پر رابطہ کر سکتا ہے, چاہے آپ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرتے ہوں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرتے ہوں, یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں کرتے ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.